معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ویڈیو ہوگا حضور غوث پاک کی شان اور اس کی فضیلت کے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور عنوان سخن ہے آپ کے سامنے روبرو ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال مجھ سے بھی بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی۔ اور وہ بات کیا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ نبینا کو پہلا آدمی، پہلا انسان اور پہلا نبی نہ مانیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آدم دنیا کے پہلے انسان ہیں اور وہ فطرت اسلام کے تحت دنیا میں پیدا کیے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، تو پھر یہ کافر، یہ ہندو اور یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی جو ایک لمبی قطاریں ہیں اور الگ الگ دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، پھر یہ کہاں سے آئے؟ ان لوگوں کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا جو انسان ہے، پہلا منشیہ ہے، وہ ہمارا بھگوان ہے یا ہمارا کوئی رشی ہے۔ لیکن مسلمان کا اپنا نظریہ ہے کہ ہمارا پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ نبینا ہے۔ تو یہ کافر، یہ ہندو کہاں سے بٹے اور کہاں سے آئے، آج اس کے متعلق مکمل خلاصہ آپ کے سامنے میں کروں گا۔ اگر میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے آپ سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، تاکہ اسی طریقے کا دینی مسئلے اور دینی سوال و جواب آپ کو ملتی رہے۔ آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا دنیا کے پہلے انسان ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو ہم کیسے بتائیں کہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم ہے، اور یہ کافروں کا گروہ، یہ مورتی پوجا کرنے والوں کی گروہ، اور یہ غیر خدا کی پرستش کرنے والوں کی ایک تعداد، یہ کہاں سے پھوٹی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا آپ کے سب سے پہلی اولاد لڑکا ہوا۔ اس کے بعد ہر سال آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے اولاد نوازتا تھا۔ لیکن پہلے سال ایک اولاد، بعدہ جو بھی اولاد آپ کی ہوئی ہے وہ جڑواں اولاد آپ کی پیدا ہوئی، جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی کہ ہر سال پھر آپ کی جو اولاد تولد ہونے کا جو سلسلہ چلا وہ جڑواں کا چلا، اور آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوا کرتا تھا ہر سال۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا کی شریعت میں یہ جائز تھی کہ جیسے پہلے سال بیٹا جو پیدا ہوا اور دوسرے سال جو جڑواں جو بچے جو پیدا ہوئے، تو جڑووں میں سے جو بیٹی ہے ان بیٹی کا نکاح پہلے سال والے بیٹا سے کرنا حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا۔ آپ اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے آپ نوٹس کریں، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن آدم کی شریعت میں کیا جائز تھی کہ پہلے سال کا بیٹا اور دوسرے سال جو جڑواں میں سے جو لڑکی ہے، اب وہ چونکہ پہلے سال کے بیٹے کا بنسبت یہ ایک سال کی چھوٹی ہوئی، تو اس چھوٹی سے پہلے سال والے بیٹے سے شادی کرنا، نکاح کرنا جائز تھا۔ اب جڑواں میں سے بیٹا رہ گیا، اب جو آئندہ سال جو اولادیں پیدا ہوں گی، جو اولادیں پیدا شدہ ہے، ان میں سے جو بیٹی ہوگی ان کو اس سال کے جو جڑواں میں سے جو بیٹا رہ گیا ہے ان کے ساتھ نکاح ہونا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک زمانہ ایسا آتا ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا حابیل اور قابیل کا، بڑا مشہور نام ہے۔ تو قابیل بڑا بھائی ہے اور حابیل یہ چھوٹا بھائی ہے۔ حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ جو ہے نا، بڑا پیچیدہ مسئلہ، اس مسئلے کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کا پیش کرنے کا بھی مقصد حل ہو جائے گا، اور آپ کو بھی بہت سارے چیزوں کی جو کنفیوژن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ قابیل کے ساتھ، قابیل بھی جڑواں میں سے ہے اور حابیل بھی جڑواں میں سے ہے، تو حابیل کے ساتھ جو
بچی پیدا ہوئی تھی، حابل کے جو جڑوا بہن تھی، وہ بڑی نہایت ہی خوبصورت تھی، اور حابل کا دل جو ہے نا اپنے ساتھ والی جو پیدا جو ہوئی تھی لڑکی، اس کے اوپر اس کا دل آتا ہے، اور اپنے بابا جان حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والی سے ہم نکاح کریں گے، ہم بعد والی سے نکاح نہیں کریں گے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ بیٹا ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت کا قانون ہی یہی بنا ہے کہ پہلے سال کا بیٹا دوسرے سال کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، دوسرے سال جو بیٹا رہ گیا ہے وہ آنے والے سال کے جو جڑواں بچہ پیدا ہوں گے ان کی بیٹی اس بچی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری شریعت میں جو ایک ساتھ جو پیدا ہوا ہے اس دونوں کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب حابیل کے دماغ میں یہ بات کھٹکنے لگی، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ دیکھو کہ قابل زندہ ہے، قابل کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے ان کا نکاح ہونا ہے، اگر قابل کا راستہ اگر صاف کر دیتے ہو، قابل اگر چلا جاتا ہے، قابل کو اگر قتل کر دیتے ہو، قابل اگر تمہارے سامنے کسی طریقے سے روپوش ہو جاتا ہے، تو پھر تمہارا بابا آدم مجبوراً تمہارے ساتھ والی بہن سے ہی تمہاری نکاح کر دے گا۔ یہ مسئلہ حابل کے دماغ میں سیٹ ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اب قابل کا راستہ کیسے صاف کیا جائے، اب اس کو اپنے سے دور کیسے کیا جائے تاکہ ہمارا یہ ساتھ والی لڑکی سے، ساتھ والی بہن سے ہمارا نکاح کرنا آسان ہو۔ اب بالآخر قابل چونکہ بڑا بھائی نہایت شریف تھا اور کاشتکاری کیا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کھیتی باڑی میں زیادہ آپ اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ آپ نے حضرت قابل نے اپنے کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیلوں کو لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنا کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کے بعد حابیل بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ پیچھے جانے کے بعد قابل جس کودال سے وہ زمینوں کی کھودائی کرتے رہتے ہیں اس کودال کو حابیل اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد حضرت قابل کے اوپر اس کودال سے مارتا ہے۔ اب جیسے مارنا تھا کہ سر کے اوپر کودال لگتا ہے اور سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی قتل ہوئی تھی یہ، اس سے پہلے قتل نام کا کوئی تصور بھی دنیا میں نہیں تھا۔ حابیل نے قابل کو قتل کیا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور کس لیے قتل کیا؟ لڑکی کے خاطر قتل کیا۔ ایک شادی کرنے کے لیے جو جس کو پسند کر رکھا تھا اس کے خاطر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ کتنی ہی نہایت ہی غلاظت والا کام تھا کہ بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، وہ بھی ایک لڑکی کے خاطر۔ بالآخر پھر اب بھائی کی لاش کو چھپایا جائے تو کیسے چھپایا جائے، چونکہ اس سے پہلے کوئی قتل تو ہوا نہیں تھا، تو اس طرح کے تصورات کی دنیا تو اس کے ذہن میں آ نہیں رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت دو کووں کو آپس میں لڑوایا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ مار مار کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب جو دوسرا کوا جو زندہ تھا جس نے مارا تھا، اس نے کیا کیا کہ مرے ہوئے کوے کو اپنے چونچ سے اٹھاتا ہے اور ایک دور کھیت میں لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد اپنے چونچ سے اپنے چنگل سے مٹی کھودتا ہے۔ کھودنے کے بعد مرے ہوئے کوے کو اس گڈھے کے اندر میں ڈال کر کے پھر وہ مٹی کو ڈھک دیتا ہے۔ حابیل یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا سمجھ میں آ گئی اس کو کہ اس لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ اس نے کودال اٹھایا، وہیں پر اس نے مٹی کھودی، اور کھودنے کے بعد اپنے بڑے بھائی قابل کی لاش کو وہیں پر دفنا دیا، وہیں پر جا کر کے دبا دیا۔ اب جب شام ہوئی، حابیل جب گھر پہنچا تو حضرت آدم تلاش کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا قابل کہاں ہے، تو ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈنے پر ملتے نہیں ہیں۔ حضرت آدم کو شک ہوتا ہے کہ یہ ضرور یہ کام حابیل کی ہے۔ بالآخر حابیل ڈر کے مارے اپنے بابا سے نظریں چرا کر کے بھاگتا ہے، اور اب شیطان جو ہے نا اس کے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان اس کے اندر میں جو ہے نا اپنی گندی سوچ اس کے اندر پیوست کرنا شروع کرتا ہے، اور شیطان اس کو کہتا ہے حابیل کو کہ حابیل تیرا بابا نبی ہے، اور اللہ نے گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو ایک آگ کا بنا ہوا مکان ہے، اس کے اندر میں جب تجھے ڈالا جائے گا تو پھر تجھے موت بھی نہیں آئے گی اور اس آگ میں جلتے رہو گے، اور تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ تو پھر حابیل ہانپتے کانپتے اس
شیطان مردود سے پوچھتا ہے کہ کوئی اس سے بچنے کا کوئی راہ عمل ہے تو بتایا جائے، اور کوئی ایسا وظیفہ بتائے جو میں ان سے بچ سکوں۔ تو حابیل سے وہ مردود شیطان ابلیس کہتا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جو بچا تو نہیں جا سکتا ہے جہنم کی آگ سے، لیکن ہاں جہنم کی آگ تمہیں جلانے میں کچھ نہ کچھ رعایت ضرور کرے گی۔ کہا کہ چلو کم سے کم رعایت ہی صحیح، اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جائیں گے بھی تو ہمیں کم سے کم سکون تو ملے گا۔ کہاں بتاؤ کیا وہ طریقہ ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو جہنم آگ کا مکان ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، تم ایسا کرو آگ کی پوجا کرو، آگ کی پرستش کرو، آگ کی عبادت کرو۔ جب کل قیامت کے روز جب تیرے بابا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالے گا تو یہ آگ تجھے پہچان لے گی اور کہے گی کہ پوری دنیا یہ میری عبادت کرتی رہی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں جلاؤں گا۔ تو پھر وہ آگ تم پر رعایت کرے گی اور پوجا کرنے کی وجہ سے وہ تم کو جلائے گی نہیں، اپنے سینے میں اپنے گود میں تجھے سکون کے ساتھ رکھے گی۔ حابیل نے اسی وقت کیا کیا کہ اپنے اس ساتھ والی بہن جس کے اوپر اس کا دل آیا تھا، چوری چھپ کے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہیں دور مکان پر اس کو لے کر کے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے بعد اب چونکہ نکاح تو اس کے ساتھ ہوا نہیں، اب اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرنا شروع کر دیا اور پھر آگوں کی پوجا بھی کرنا وہ شروع کر دیا۔ یہ پہلی غیر خدا کی عبادت ہونا شروع ہوئی روئے زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر کے کسی کی عبادت سب سے پہلے ہوئی ہے تو وہ آگ کی عبادت ہوئی ہے، جسے ہم اور آپ مجوسی کہتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا کے بیٹے حابیل نے سب سے پہلے غیر خدا کی عبادت کی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ یہ ہندو یہ آئے کہاں سے؟ تو اسی حابیل کی اولاد، چونکہ حابیل نے جس لڑکی کو لے کر کے بھاگا تھا اپنی ساتھ والی بہن کو، تو اس کے ساتھ نکاح تو ہوا نہیں تھا، تو اب کرے تو کیا کرے؟ اب ان کے ساتھ وہ ہم بستری کرنا شروع کیا، وہ تو زنا ہی ہوا۔ اب اس سے جو بھی اولادیں پیدا ہوئی تو ایک ناپاک ناجائز رشتے سے جو اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ تو فطرت ناجائز ہی پر جائے گا نا۔ تو پھر اسی کی اولاد جیسے جیسے دنیا میں بڑھتی چلی گئی تو اس کے فطرت اور اس کی ذہن میں شیطان نے پورے مکمل طور سے عبور کر رکھا تھا۔ شیطان اس کو مکمل اپنے دبوچے میں لے رکھا تھا۔ شیطان جہاں جہاں کہتا کہ اگر سورج کو دیکھتا تو اس کے اندر میں ایک عجیب سی کیفیت اس کو دکھائی دیتی، شیطان اس کو وسوسہ اس کے اولادوں کو ڈالتا کہ سورج کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرنے لگے۔ پیڑ پودے کی پوجا کرو، پیڑ پودے کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ جن جن چیزوں میں اسے عجیب و غریب چیزیں اسے سمجھ میں آئی شیطان نے وسوسہ ڈالتا گیا اور وہاں سے وہ غیر خدا کی ان کی اولادوں نے پوجا کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، تو یہ جو پلیٹ فارم جو کٹا ہے، یہ پلیٹ فارم کہاں سے کٹا ہے؟ تو حابیل، حضرت آدم کی اولاد سے ہی حابیل کی اولادوں سے غیر خدا کی پوجا کرنے کی ایک رواج قائم کیا گیا۔ اب میں ایک سوال میں آپ کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے بول دوں کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں کیسے مان لوں کہ میں آدم کی اولاد ہوں؟ تو دیکھیں، آپ ان سے کہیں کہ انسان کی پہچان دو چیزوں کے بنا پر ہوتی ہے، یا تو ایک اس کی شخصیات کے بنا پر اس کی پہچان ہوتی ہے، کسی شخص سے معتبر انسان سے اگر اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے، اور دوسری جگہ مکان یعنی کہ جگہ، شہر، سٹی، گاؤں کی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں مثلا مدھوبنی کا رہنے والا ہوں تو مجھے مدھوبنوی کہا جاتا ہے، کوئی دربھنگا کا رہنے والا ہے تو اسے دربھنگوی کہا جاتا ہے، کوئی اگر مظفر پور کا رہنے والا ہے تو اسے مظفر پوری کہا جاتا ہے، کوئی سلطان پور کا رہنے والا سلطان پوری کہا جاتا ہے، کوئی کلکتہ کا رہنے والا تو کلکتوی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یا کی ضمیر، یعنی کہ لاسٹ میں جو یا جو آتا ہے اس یا کی ضمیر کو بڑھا کر کے انسان جو ہے نا جگہ کے نسبت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اور دوسری شخصیات کی نسبت سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور غوث پاک عبد القادر کے اگر کوئی مرید ہے تو انہیں قادری کہتے ہیں، کوئی اگر داتا تیغ علی سرکاہی شریف مظفر پور کے اگر کوئی مرید ہے تو انہیں تیغی کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر نقشبندی سلسلہ سے مرید ہے تو اسے نقشبندی کہتے ہیں۔ کوئی اگر انسان کسی انسان سے اگر اعلیٰ انسان سے اگر نسبت اگر ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام احمد رضا، تو رضا سے رضوی کہا جاتا ہے۔ بے آئے نہیں، ہر انسان جو بھی یہ کہے کہ میں کیسے مانوں کہ میں آدم کی اولاد ہوں، تو آپ ان سے کہنا کہ شخصیات کے بنا پر آپ بھی
آدم ہی کی اولاد ہو، اور آپ کی وجود سے یہ چیز ثابت ہو رہا ہے، وہ کیسے؟ تو آدم کی اولاد اس کی نسبت رکھتے ہوئے آدم سے آدمی کہلاتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں آدمی نہیں ہوں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جو آدمی ہے وہی مرتبے والا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا آدمی بنوں، تو آدم کی اولاد ہی کو تو آدمی کہتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، کیا ہندو ہمارے بھائی آدمی اپنے آپ کو نہیں کہتے؟ کیا عیسائی آدمی نہیں کہتا ہے؟ کیا یہودی آدمی نہیں کہتا ہے؟ کیا مجوسی اپنے آپ کو آدمی نہیں کہتا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے۔ گویا کہ اپنے آپ کو آدمی کہنا یہ ثابت کر دیا کہ ہم آدم سے نسبت رکھتے ہوئے ان کی اولاد ہیں، اور ہم انہی کی نسبت رکھتے ہوئے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی ساری باتیں، کہ یہ ہندو کافر اور غیر خدا کی پوجا کرنے کا جو سسٹم جو نکلا وہ کہاں سے نکلا ہے اور کیسے ہوا، اور حقیقی معنی میں آدم ہی اس دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی ہے، اور انہی کی اولادوں سے ساری دنیا کو رچایا سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے۔ آپ تمامی حضرات جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے، ایمان کے ساتھ رہے، اپنے نبی سے محبت کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔